عید کے دن خوشی کے دن ہوتے ہیں اور اللہ کی یاد کرنے کے دن ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنا مال خرچ کرنے کے دن ہوتے ہیں، نہ کہ کھیل و کود میں مشغول ہونے کے، سنیما ہال میں پہنچنے کے، ٹی ویاں اور گانے سننے کے، بلکہ یہ دن ایسے پیارے دن ہیں کہ ان کو اللہ کی عبادت میں گزارا جائے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا جائے، کیونکہ یہ ان دنوں کو اللہ تبارک و تعالی نے لہو و لعب سے دور رکھا ہے، کیونکہ اس سال میں یہود و نصارہ اور زمانہ جاہلیت میں لوگ 2 دن خوشیاں مناتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ دن ان دنوں کے بدلے ان کے غلاموں کے لیے دیے گئے۔ سماعت کریں۔ ان انس قال قدم النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المدینہ ولهم یومان یلعبون فیہما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله بما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جل قدر صحابی فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم جب مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ کی طرف تشریف لائے، جب پیارے آقا نے ہجرت فرمائی تو ہمارے حضور کو معلوم ہوا کہ یہاں کے لوگ سال میں 2 دن کھیل کود کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، لہو و لعب میں گزارتے ہیں۔ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، آقا کو کیا معلوم ہوا کہ یہاں کے 2 دن لوگ کھیل و کود میں، لہو و لعب میں گزارتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ فَقَالَ مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ، لہذا اس پر جب لوگوں کو دیکھا تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے لوگوں سے پوچھا یہ 2 دن کیسے ہیں؟ مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ، یہ 2 دن کیسے ہیں؟ قَالُوا كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، تو لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ ان دنوں میں ہم لوگ زمانہ جاہلیت کے اندر خوشیاں مناتے اور کھیل کود کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ زمانہ جاہلیت کے اندر کھیل کود کیا کرتے تھے۔ قربان جاؤ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پسند آیا کہ لوگ کھیل کود میں اپنی ٹائم کو، اپنی زندگی گزاریں، لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قد أبدلكم الله بما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر، اے لوگو سنو، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے ان 2 دنوں کو ان سے بہتر دنوں میں تبدیل کر دیا ہے، بدل دیا ہے۔ قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، ان 2 دنوں کو ان سے بہتر دنوں میں اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے تبدیل کر دیا ہے، بدل دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ 2 دن کیا ہیں؟ یوم الاضحیٰ، ان میں سے ایک عید الاضحیٰ یعنی قربانی کا دن ہے، و یوم الفطر، دوسرا دن عید الفطر کا دن ہے۔ تو ان دنوں میں لوگوں مسلمان خوشیاں مناتے ہیں، اپنے مال کی راہ خدا میں اپنی بساط کے مطابق نذرانہ پیش کرتے ہیں، تعاون پیش کرتے ہیں اور اپنے مال کی قربانی کرتے ہیں، کیونکہ عید الاضحیٰ میں قربانی کی جاتی ہے، اور عید الفطر میں صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے، اپنی بساط کے مطابق صدقہ کرتے ہیں لوگ، جن پر صدقہ فطر واجب ہے وہ بھی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ لوگ اپنے مال کا تعاون بھی کرتے ہیں، اپنے مال سے لوگوں کا تعاون بھی کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہائے لوگوں، یہی تو خوشیاں ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں، کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، نہ یہ کہ نمازوں سے دور، نمازوں سے غافل، اللہ کی عبادت سے غافل، اچھے اخلاق سے غافل، بدتمیزی سے پیش آنا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیجئے، بدتمیزی کو دور رکھیے، خوش مزاجی سے ملیے، اور یہی تو عید کا معنی ہے، خوشی بانٹنا، آدھے ہوئے کمانا ہے، بار بار لوٹ کر آنا۔ تو یہ عید کا دن ایسا خوشی کا دن ہے، پیارا دن ہے،
بار بار لوٹنے والا دن ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یہ مبارک اور مسعود مہینہ اور یہ دن نصیب فرمائے، کیونکہ معلوم نہیں کہ کب انسان کا اختتام ہو جائے زندگی کا، اور انسان کب دنیا سے چلا جائے، کیونکہ موت برحق ہے۔ کیا ہے؟ موت برحق ہے۔ اس لیے لوگوں اللہ سے تمنا کریں، یہ دعا کریں کہ اللہ نے جتنی زندگی دی ہے یہ خدمت خلق میں اور عبادت خدا میں گزرے، عبادت خدا اور خدمت خلق میں گزرے، لیکن آج ہماری زندگی اللہ کی عبادت میں نہیں، عبادت خدا میں نہیں، بلکہ دنیا کے کاموں میں گزرتی ہے، برائیوں میں گزرتی ہے، خدمت خلق میں نہیں بلکہ چغلی میں، غیبت میں، جھوٹ میں ہماری زندگی گزرتی ہے، لڑائی جھگڑوں میں گزرتی ہے۔ اگر اللہ نے مال دیا تو قوم کی خدمت کیجئے، یہی تو خدمت خلق ہے۔ غریبوں بچیوں کی شادی کرائیے، جن کے پاس گھر نہیں ہے ان کو گھر دیجئے، جن کے سر پر چھت نہیں ہے، چھت کا انتظام نہیں ہے، ان کے لیے چھت ڈالیے، اپنے پیسے کو اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، ان غریبوں پر خرچ کیجئے، یہی تو خدمت خلق ہے۔ لیکن آج اس کا الٹا ہوتا ہے ہوا نظر آ رہا ہے، اس کا برعکس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کا الٹا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ جس کے پاس مال ہے، جائیداد ہے، وہ تو اور جائیداد کو خریدنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ لاکھ 2 لاکھ روپے، 50 لاکھ روپے، کروڑ روپے انسان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہیں۔ جس کے پاس 1 کروڑ روپے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں 2 کروڑ کا یا 5 کروڑ کا مالک ہو جاؤں۔ یہ نہیں ہے کہ غریبوں پر خرچ کروں تو اللہ اس میں برکت دے گا، بلکہ یہ ہے کہ اس کا ڈبل خریدنا ہے، ٹبل خریدنا ہے۔ اس لیے لوگوں خریدو، جائیداد خریدو، دولت خریدو، لیکن دولت کماؤ مگر غریبوں کا خیال رکھو، خدمت خلق کرو۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مال دے دیا تو ہم قارون بن جائیں، ساری دنیا کا خزانہ ہمارے پاس ہی ہو جائے۔ اس لیے لوگوں عید کے دن بھی غریبوں کا خیال رکھو، یتیموں کا خیال رکھو، بیواؤں کا خیال رکھو، مسکینوں کا خیال رکھو، غریب بچیوں کا خیال رکھو، ان کو کھانے کھلاؤ، کپڑے بناؤ، ان پر خرچ کرو، ان کے بچوں پر خرچ کرو، اور جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو حتی الامکان بانٹ کر دور کرنے کی کوشش کرو۔ ایک دوسرے کے غموں میں شریک ہو اور غموں کو بانٹ کر دوسروں کو، غمگین لوگوں کو خوش کرو۔ یہی تو عید کا دن ہے، یہی تو عید کا معنی ہے، خوش کرنا، نہ کہ عید کے دن آیا تو نماز بھی چھوڑ دی، قربانی کا دن آیا تو نمازیں بھی چھوڑ دی، نمازوں سے بھی دور ہو گئے۔ اے لوگوں، مسلمانوں کی ایسی عید نہیں ہوتی، سنیوں کی ایسی عید نہیں ہوتی، لیکن سنی تو آج کل عید کی نماز پڑھ لی تو یہ سمجھتے ہیں 8 دن تک بالکل یوں ہی بیٹھے رہیں، اور اب عید کی نماز پڑھ لی تو کچھ مسلمان ایسے ہیں جو اگلے سال عید کی نماز پڑھیں گے۔ اللہ اکبر! ایسے مسلمان پڑے ہوئے ہیں جو نمازوں سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، شریعت سے دور ہیں، اسلام سے دور ہیں، اسلام کے طریقے سے دور ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے دور ہیں، لیکن کہتے یہ ہیں کہ ہم شریعت کے ماننے والے ہیں، قرآن کے ماننے والے ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، لیکن اے لوگوں، اللہ کے ماننے والوں کا یہ طریقہ نہیں ہوتا، کیونکہ کفار بھی زندگی گزار رہے ہیں، غیر مسلم بھی زندگی گزار رہے ہیں نافرمانی اللہ کی کر کے، اسی طرح سے مسلمان بھی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اے لوگوں، وہ شرک کرتے ہیں، وہ بتوں کو پوجتے ہیں، اور تمہیں اللہ کی عبادت کرنے کا حکم ہے، تم نے کلمہ پڑھا اسلام کا تو اس کلمے کا لحاظ تو رکھو، کم سے کم اس کا حق تو ادا کرو۔ اللہ جو رزق دے رہا ہے اس رزق کا حق تو ادا کرو، اللہ جو پیسہ دے رہا ہے تمہیں اس پیسے کا حق تو ادا کرو، اللہ نے جو تمہیں عقل دی ہے اس عقل کا حق تو ادا کرو۔ عقل کا حق یہ نہیں ہے کہ مال کمایا جائے، عقل کا حق یہ ہے کہ مال کمایا جائے اور اس کو راہ خدا میں خرچ کیا جائے، غریب و یتیم و مسکینوں پر خرچ کیا جائے۔ مال کا کمال یہ ہے کہ مال ہونا کمال نہیں، بلکہ مال کا کمال تو یہ ہے کہ مال جب اللہ نے دیا ہے تو اس کو شریعت کے اعتبار سے نکالا جائے، خرچ کیا جائے، تاکہ پریشان لوگوں کی پریشانی دور ہو جائے، مفلسوں کو مفلسی سے بچاؤ، تنگ دستوں کو تنگ دستی دور کر کے ان کو خوشیاں دو۔ یہی تو اسلام کا طریقہ ہے، یہی تو اسلام کا شیبہ ہے، یہی تو شریعت کا شیبہ ہے۔ لیکن آج کل ہمارا حال، ہماری قوم کا حال اس کے برعکس ہے، اس کا الٹا ہے۔ اس لیے لوگوں ایسا نہ کرو، بلکہ حتی الامکان دوسروں کے غموں میں شریک ہو،
دوسروں کی خوشیاں دو، خود بھی خوشی حاصل کرو اور دوسروں کو بھی خوشیاں دلاؤ۔ یہی تو مسلمان کا طریقہ ہے، یہی تو اسلام کا طریقہ، یہی تو شریعت کا طریقہ 1400 سال پہلے جس اسلام کو، جس شریعت کو لے کر اللہ کے رسول چلے تھے، اس کو ہم بھول چکے ہیں، اس کو ہم ختم کر رہے ہیں، اور نئے نئے طریقے، غیر مسلموں کے طریقے، انگریزوں کے طریقے، یہود و نصارہ کے طریقے لے کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کی بات کر رہے ہیں کہ ہم شریعت پر چل رہے ہیں، نئی اس لیے لوگوں پریشانی آ رہی ہے قوم مسلم پر، ہر جگہ مسلمان پریشان ہیں، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، ان کے دین پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی رہی ہے، ان پر حملے کیے جا رہے ہیں، قرآن پر حملے کیے جا رہے ہیں، قرآن کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، شریعت کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، مسلمان کے مسائل کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ یہی تو مار ہے لوگوں، اور سامنے سے بھی مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا، مارا جا رہا، ظلم کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں اپنے زندگی کو اسلام کے سچے میں ڈھال کر گزارو، انشاءاللہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ کی طرف سے امتحانات ہوتے ہیں، امتحانات ختم ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن مسلمان تو آج امتحان تو کیا، ذرا سی پریشانی آ جائے تو آہو بکا کرنے لگتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں نے صبر کیا، امتحان میں کامیاب ہوئے، اور دنیا کی کوئی بھی پریشانی ان کے سامنے آئی تو وہ انہوں نے سہلی، لیکن ظالم طاقتوں کے سامنے انہوں نے جم کر مقابلہ کیا۔ تھوڑے تھے لیکن وہ مضبوط تھے، تھوڑے تھے مگر وہ ڈٹے رہتے تھے، اس لیے کفار بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑتے تھے۔ آج ہم بہت ہیں لیکن ڈٹتے نہیں، صبر ہمارے اندر نہیں، استقلال نہیں، توکل علی اللہ نہیں، اللہ پر بھروسہ نہیں کہ ہمارا مال چھن جائے گا، ہماری دولت چھن جائے گی۔ اگر کسی فیکٹری میں کام کر رہا ہے، کسی غیر مسلم کو یہ سمجھتا ہے میری دولت چلی جائے گی، میری نوکری چلی جائے گی۔ نہیں، پہلے کے مسلمان ایسے نہیں تھے، تھوڑے تھے مگر وہ ایمان کے مضبوط تھے، نبی کے ماننے والے تھے، سچے ماننے والے تھے، نبی کے سچے عاشق تھے، اس لیے تو وہ سمجھتے تھے اپنے آپ کو کہ رزاق اللہ ہے، بندہ نہیں۔ اللہ نے بندے کو تو ایک ذریعہ وسیلہ بنایا ہے، انسان وسیلہ کرتا ہے، انسان وسیلہ تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ انسان رزق کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیتا ہے، تو یہ وسیلہ ہے۔ اے لوگوں، اس لیے اپنے دین پر مضبوط رہو، شریعت پر مضبوط رہو، شریعت پر آنچ آئے تو کسی حال میں برداشت نہ کرو۔ اور یہ قربانی کے دن ہیں لوگوں، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، اور آج جمعے کا دن ہے، ابھی تو 2 دن قربانی کے باقی ہیں، اگر آپ مالک نصاب ہیں، صاحب نصاب ہیں تو آج بھی قربانی کیجئے، کل کو بھی قربانی کیجئے۔ جو لوگ کے پاس پیسہ کل نہیں تھا، آج اگر آ گیا تو آج جانور لے کر آئیں، آج نہیں ہے تو کل لے کر آئیں، آج نہ ملے تو کل لے کر آئیں، لیکن قربانی سے نہ گھبرائیں، مال راہ خدا میں خرچ کرنے سے نہ گھبرائیں، کیونکہ یہ قربانی اگر آپ کی زندگی رہی تو 1 سال کے بعد آئے گی، ہماری اور آپ کی زندگی رہی تو صرف 1 سال میں 1 مرتبہ آتی ہے، اور وہ بھی معلوم نہیں کہ اگلا سال میں نصیب ہو یا نہ ہو، اس لیے کہہ کر نہ ختم کیجئے کہ اگلے سال کر لیں گے، اگلے سال کر لیں گے۔ جو اگلے سال کی رٹ لگاتے رہے انہیں نصیب نہ ہوئی، اس لیے لوگوں ابھی سے اور اسی سال قربانی کیجئے، اور ابھی وقت ہے، آج کا دن ہے، کل کا دن ہے، قربانی کیجئے۔ اگر مال دیا تو اللہ نے راہ خدا میں خرچ کیجئے، اور آج جمعہ ہے، 8 دن کا سردار ہے، اس کو بھی خود بھی ادا کیجئے، اور خوش ہوئیے اور خوشیاں بانٹیے، لیکن ناجائز اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف اپنے مال کو خرچ نہ کیجیے، اپنے روپے کو خرچ نہ کیجیے، ورنہ اس کا حساب ہوگا۔ مسجد میں جا کر جو لوگ خرچ کرنے سے گھبراتے ہیں اور اپنے مال کو یوں ہی خرچ کرتے ہیں یا دبائے بیٹھے رہتے ہیں، اس کا بھی حساب ہوگا۔ اس لیے مسجد کا حق بھی ادا کیجیے، اپنا حق بھی ادا کیجیے، بچوں کا حق بھی ادا کیجیے، اپنے جسم کا حق بھی ادا کیجیے، اور نماز بھی ادا کیجیے، زندگی کا حق بھی ادا کیجیے۔ زندگی کا حق یہی ہے کہ نماز پڑھی جائے، مال اگر جائز کمایا جائے تو اس کو راہ خدا میں خرچ کیا جائے، حلال مال سے بچیے، اپنے آپ بھی بچیے، اپنی اولاد کو بھی بچائیے، یہ تو زندگی کا مقصد ہے۔